معصوم کی ولادت اور شہادت کے موقع پر ایک حکم یہ ہے کہ معصوم کو سلام کیا جائے، یعنی زیارت پڑھی جائے۔ آہستہ آہستہ ہمارے ہاں سے یہ طریقہ کار ختم ہو گیا ہے۔ بعض جگہوں پر اس کے بدلے دعائے توسل کے کچھ جملے پڑھے جاتے ہیں، وہ ہم اپنی خوشی سے کہ آج امام کا دن ہے تو امام کو یاد کرو اور ان کی شفاعت طلب کرو، وہ ہم اپنی خوشی سے کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے پورا سال ہمارے پاس وقت ہے۔ خاص دین کی طرف سے یا امام کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس امام معصوم کی زیارت پڑھا کرو۔ چنانچہ اعمال کی کتابوں میں ولادت شہادت کے موقع پہ یہی حکم ہے۔ آج کی مجلس تو اس امام معصوم کی ہے جس کی ساری زندگی دعا۔ ابھی آپ برادر محترم عدنان کلیم صاحب سے صحیفہ کاملہ کے حوالے سے بھی وہ کلام سماعت فرما رہے تھے۔ قرآن کریم کی جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے وہ بھی یہی۔ پہلی آیت تو عبادت کی ہے کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے، دوسری دونوں آیتیں دعا کے لیے، مجھ سے دعا کرو، یہ میرا وعدہ ہے، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ ایک بشارت ہے۔ اور تیسری آیت نظارت ہے کہ وہ لوگ جو اتنے مغرور ہیں، گھمنڈی ہیں، ایروگنٹ ہیں کہ دعا کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، سَيَدْخُلُونَ فِي جَهَنَّمَ، ان قریب ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ لیکن خالی یہ نہیں کہا قرآن نے، داخرین، ذلیل کر کے ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ تو دعا نہ کرنے کو قرآن ایروگنس قرار دے رہا، دعا نہ کرنے کو قرآن گھمنڈ کی ایک، تکبر کی، غرور کی ایک شکل قرار دے رہا۔ تو وہ امام معصوم جس کی ساری زندگی دعا ہی کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی، تو اس کی شہادت کی رات ہو اور ہم بارگاہ الہی میں ہاتھ نہ پھیلائیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا بندہ تجھے واسطہ میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کا، ان کی زندگی بھر کی دعاؤں کا اور ان کی زندگی بھر کی عزاداری کا، دنیا بھر کے پھیلے ہوئے صاحبان ایمان، خصوصاً جو لوگ العصر سینٹر میں گورنمنٹ کے قانون کے تحت موجود ہیں اور جو لوگ آن لائن یہ مجلس سن رہے ہیں، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ چوتھے امام کے حوالے سے بیماری کا تصور ذہن میں آتا ہے تو خدا بندہ تجھے بیماری سید الساجدین کا واسطہ ہمارے تمام بیماروں کو، اس بیماری میں مبتلا ہیں ان سب کو نجات دلا، جو اب تک اس بیماری سے محفوظ ہیں ان کو محفوظ ہی فرما۔ کچھ اسپیشل گفٹ چوتھے امام کی طرف سے ہم لوگوں کو ملے، جن میں دو بہت مشہور ہیں، دو گفٹ بہت مشہور۔ میں عزاداری کی بھی بات نہیں کر رہا، اس کے لیے میں لفظ گفٹ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ تو ہمیں انہوں نے کوڈ آف پریکٹس دیا، وہ تو ایک وے آف لائف دیا، وہ تو امام نے ایک انسٹیٹیوشن بنا کے دیا۔ دو گفٹ، ایک تو بہت مشہور ہے صحیفہ کاملہ۔ صحیفہ کاملہ اگر آپ دیکھیں دعائیں ہیں، لیکن یوں آپ دیکھیں تو 50+ دعاؤں میں زندگی کا پورا طریقہ سکھا دیا، صحیفہ کاملہ۔ نمبر 2، چوتھے امام کی ایک بہت ہی چھوٹی سی کتاب ہے، حقوق، رائٹس، ہیومن رائٹس، اس میں بھی 50+ ہے۔ آپ وہ دیکھ لیجیے، وہ اگر آپ کے پاس صحیفہ کاملہ پڑھنے کا فی الحال ٹائم نہیں ہے، آج رات کو آپ حقوق والی کتاب پڑھ لیجیے گا، ہارڈلی 24 یا 30 پیجز کی کتاب، اس میں بھی پورا انہوں نے زندگی کا طریقہ بتایا، اللہ کا حق، رسول کا حق، باپ کا حق، اولاد کا حق، شوہر کا حق، بیوی کا حق، آنکھ کا حق، کان کا حق، جسم کا حق، پڑوسی کا حق۔ بہت ہی یہ دو گفٹ دیے، یہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک جملے کی میں نے معذرت آپ سے چاہی کہ یہ بھی سنتے، یہ دو گفٹ دیے۔ اس کے علاوہ تیسرا بھی گفٹ ہے چوتھے امام، اور یہ بہت اہم گفٹ ہے۔ آج کل، اب میں اگلا جملہ کیسے کہوں، وقت بھی نہیں ہے میرے پاس، بات بھی آپ تک پہنچانا ہے، تو وقت کی کمی کی وجہ سے توہین نہ ہو جائے، توہین نہ ہو جائے۔ وہ کیا چیز ہے؟ آج کل ہمارے یہاں زیارت عاشورہ کی بہت شہرت ہے۔ زیارت عاشورہ نو ڈاؤٹ اہم ترین زیارتوں میں سے ایک، سب سے اہم میں نے نہیں کہا، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ زیارت عاشورہ، اور اس کے اتنے بینیفٹ۔ زیارت عاشورہ کو بہت سے لوگ اس لیے ترجیح دیتے ہیں ساری زیارتوں پر کہ اس سے فائدے بہت ہیں، اور بہت سے لوگ اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ اس میں لعنتیں بہت ہیں۔ اب ایک مزاج ہے کچھ لوگوں کا جو چاہتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر موقع پہ لعنت۔ دیکھیں، لعنت دین کی بنیاد، تولا اور تبرہ، مگر
तवल्ला हो कि तबर्रा, हर मौके पे इस्लाम हमसे नहीं चाहता। दिल में हर वक्त रहे, दिल अलग चीज है। अल्लाह है, ये अकीदा आपका है, जो हर वक्त दिल में रहना चाहिए, लेकिन हर वक्त जबान से ये कहना जरूरी नहीं। अब मैं बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे चला गया ना, तो कुछ लोगों का दिल चाहता कि हर अमल, हर इबादत, हर मौका लानत के साथ। अच्छा, इसके उलट में वो लोग खुद भी कहते हैं कि नहीं भाई, हर चीज हर मौके के लिए नहीं होती। जैसे तबर्रा वैसे तवल्ला, खुद ही वो लोग कहते हैं कि भाई तवल्ला हमारी जिंदगी है, तवल्ला हमारी सांस है, तवल्ला। मगर हर मौके, दिल में हर मौके पर, दिल की बात नहीं है, जबान की बात। क्योंकि जो लोग क्या कहते हैं तवल्ला हर जगह, वही उनकी यही दलील तो है कि नमाज के तशहुद में क्यों नहीं है अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह। जब अली के बगैर कोई चीज मुकम्मल नहीं है तो नमाज कैसे मुकम्मल है? तो अब उनसे तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं जो उनको जवाब देते कि अली की विलायत अहम तरीन चीज है, इसके बगैर कोई चीज मुकम्मल नहीं है, लेकिन नमाज में जरूरी नहीं, हर अच्छी चीज हर जगह पढ़ने का हुक्म नहीं। अब यही लोग जो तशहुद में मराजे के फतवे की वजह से इनके हाथ पॉकेट हैं, कहते नहीं भाई उसमें नहीं है तो नहीं। जब तवर्रा पर आते लानत पे, लानत हर जगह होनी चाहिए, वहां भी वही उसूल। दिल में हर वक्त दुश्मनान अहले बैत से बेजारी हो, लेकिन हर वक्त हर मौके पे जबान से अदा नहीं करना। लेकिन कुछ लोगों को ज़ियारत आशूरा इसलिए पसंद आती, ज़ियारत आशूरा से उनको इतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं है, लेकिन बहरहाल उनका दिल चाहता है कि दुश्मनान अहले बैत पे लानत हर मौके पर हो, हर जगह हो। जबकि ज़ियारत आशूरा पे लास्ट टाइम मैंने बात की कि इमाम ने कितनी पाबंदियां लगाई कि आहिस्ता पढ़ो, खुफिया तरीके से पढ़ो, लोगों के कान तक न पहुंचे, घर की तनाई में पढ़ो। लेकिन बस एक हुक्म तो इमाम का लेते, ज़ियारत आशूरा पढ़ो, बाकी सारी चीजें खुद ऐड करते। लाउड स्पीकर पे पढ़ो, कैमरे के सामने पढ़ो, यूट्यूब पे क्लिप बना के पढ़ो, ऑनलाइन प्रोग्राम पूरी दुनिया को सुना के पढ़ो, फेसबुक पे दिखा के पढ़ो, ये सब अपनी तरफ से। अच्छा, लानत मैंने बार बार कहा, इसके बगैर दीन मुकम्मल नहीं। लेकिन जिस तरह से अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह नमाज में नहीं पढ़ते कि इससे बड़ी कायनात में कोई हकीकत नहीं है तौहीद के बाद और रिसालत के बाद, मगर हर जगह नहीं, वही लानत का मसला। अब आइए चौथे इमाम का गिफ्ट। चौथे इमाम ने हमें ज़ियारत अमीनुल्लाह अता की। एक ज़ियारत आशूरा। ज़ियारत आशूरा हमारे यहाँ या तो उन लोगों को बहुत पसंद आती, मुझे भी आती, लेकिन मैं कह रहा हूं ज्यादा जो उसकी तरफ से जाते, या तो जिनको दुनियावी चीजें, रोजी के लिए, औलाद के लिए, या ये कि दुनियावी तरक्की के लिए, दुनिया में दीनी तरक्की के लिए भी, भाई किसी को मर्जी बनना है, तमाम महाराजे ज़ियारत आशूरा पढ़ते आए मसलन, और या वो के जो चाहते हैं कि हर जगह हर मौके पे लानत हो, जबान से, दिल में तो होनी चाहिए। ज़ियारत अमीनुल्लाह इसीलिए हमारे यहाँ इतनी मशहूर नहीं रही, जबकि हमारे तमाम उलमा और महाराजे का कहना है कि बेहतरीन ज़ियारत अपने रावियों के एतबार से और अपने टेक्स्ट के एतबार से ज़ियारत अमीनुल्लाह बेहतरीन ज़ियारत मानी गई है। पहले तो लोग ज़ियारत आशूरा के बदले ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ा करते थे, लेकिन अब जैसे मैंने कहा बात वजूहात की बिना पर मैं ज़ियारत आशूरा के अगेंस्ट नहीं पढ़ रहा हूं। मैं कह रहा हूं ज़ियारत आशूरा में 5वें और 6ठे इमाम ने दी है, ज़ियारत अमीनुल्लाह 4थे इमाम ने दी। स्पेशल गिफ्ट क्या रिवायत की कि मेरे बाबा मुझे लेकर, 5वें इमाम के बाबा कौन है? 4थे इमाम जिनके हालात बता रहा हूं। मुझे लेकर एक मर्तबा नजफ गए। 4थे इमाम की पूरी जिंदगी में नजफ और मौला की कब्र छुपी रही। हारून के जमाने में वो जो शिकारी कुत्ते हिरण के पीछे लगे और ये कब्र सामने आई। हारून का जमाना है, बनु अब्बास, 4थे इमाम बनु मैया में रहे। तो 4थे इमाम के जमाने में किसी को नहीं पता था कि मौला की कब्र कहां। करबला का पता था, करबला की जियारत पर पाबंदी थी, लेकिन पता था लोगों को कि कब्र कहां। बल्कि जियारत पर पाबंदी ही इस बात की दलील है कि लोगों को मालूम है कब्र कहां, तो रास्ते बंद किए गए। नजफ का किसी को नहीं पता था। तो वो चंद रिवायतें जिससे ये साबित होता कि हारून के हिरन वाले वाकये से पहले भी मासूमीन आते थे मौला की कब्र पर। उसमें पहली रिवायत ये कि जाबिर इब्न यजीद खुद नहीं गए, कहते मुझसे 5वें इमाम ने कहा मेरा बाबा मुझे लेकर
اچھا کوفے تو یہ لوگ اکثر جاتے تھے کیونکہ کوفے کی مسجد بہت فضیلت والی. پھر وہاں سے رات کے اندھیرے میں یہ لوگ آ جاتے تھے نجف. کوفے سے نجف کتنی دور ہے کہ میرا بابا مجھے لے کے نجف گیا. نجف میں آج بھی وہ جگہ جہاں چوتھے امام اپنی سواری کا جانور باندھ کے اترتے تھے اور پھر قبر تک آتے تھے. پانچواں امام کہہ رہا ہے کہ قبر مجھے لے کر نجف گئے, سواری کا جانور باندھا, جو مقام زین العابدین کے نام سے آج بہت شاندار روضہ سا بن گیا, اور وہاں سے پھر مجھے لے کے اس قبر پہ گئے. قبر پہ جا کے گرے نہیں, قبر پہ جا کے کھڑے ہوئے, زیارت پڑھی. السلام علیک یا امین اللہ فی ارض وحجتہ علی عبادہ. پڑھیے گا زیارت. آپ پہ میرا سلام. پوتا دادا کو سلام کر رہا ہے, آپ پہ سلام. آپ اللہ کی امین ہیں, ٹرسٹی آف اللہ ان دس ورلڈ, اور اللہ کی حجت. یہ اونلی زیارت ہے. زیارت پڑھی امام نے, بہت چھوٹی زیارت. پھر امام قبر پہ گرے. قبر پہ گرنے کے واقعات ہیں. اپنے دائیں رخسار کو قبر کی مٹی پہ لگایا, جیسے ہم نماز کے بعد سجدہ شکر میں یا اللہ یا ربا کہتے ہیں, اور وہ ایک دعا پڑھی جس میں اللہ کی توحید بھی ہے اور کچھ حاجتیں بھی, اور اس کے بعد اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے. اس کا آخری جملہ بہت ہے, وَأَظْهَرْ كَلِمَةَ الْحَقِّ وَاجْعَلْهَا الْعُلْيَا وَأَدْحِسْ كَلِمَةَ الْبَاطِلِ وَاجْعَلْهَا السُّفْلَى. یہ مولا کی قبر پہ چوتھا امام زیارت امین اللہ کا آخری جملہ پڑھ رہا, اور اے خدا حق کے کلمے کو بلند کر دے اور ظاہر کر دے, اور باطل کے کلمے کو مٹا دے, وَاجْعَلْهَا السُّفْلَى, اور اسے پسترین بنا دے. یہ کہہ کے امام کھڑے ہوئے. یہ زیارت امین اللہ. اس کے بارے میں پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ سند کے اعتبار سے یہ سب سے معتبر زیارت ہے. دوسری بات یہ یاد رکھیے, جیسے شیخ عباس قمی نے لکھا, یہ زیارت 2 in 1 ہے. زیارتوں کی 2 قسمیں. کچھ زیارتیں ایسی ہیں جو آپ سال میں کبھی پڑھ سکتے ہیں. کچھ زیارتیں ایسی ہیں جن کی مخصوص تاریخیں ہیں, جیسے زیارت عاشورہ. عاشورہ کے دن حکم آیا, آپ پڑھیں باقی سال اپنی مرضی سے. لیکن یہ زیارت امین اللہ دونوں, غدیر کے دن خاص یہ زیارت کا حکم آیا ہے, اور سارا سال بھی. تیسری بات یہ جملے ہیں, ذرا سنیے. اور چوتھی بات میں وہ کہوں گا جو میرا اصل موضوع تو نہیں ہے, جو اس سے پہلے کی بات کو کمپلیٹ کرے گا. تیسری بات, زیارت عاشورہ کے اتنے بینیفٹ ہیں کہ مومن دن میں 5 بار 10 بار بھی پڑھے تو کم ہے. لیکن زیادہ تر دنیاوی. زیارت امین اللہ کا صرف ایک بینیفٹ بتایا گیا جو امام نے بتایا. علماء کے واقعات تو ہیں, امام نے وہ دیکھیں کتنا بڑا بینیفٹ. 5ویں امام کہتے ہیں جابر ابن یزیز, میرے بابا نے یہ عمل کیا, یہ گفٹ دیا ہے اپنے شیعوں کو. اور یاد رکھو, ہمارا کوئی شیعہ جب یہ زیارت ہمارے جد کے قبر پہ پڑھے, یعنی مولا یا ہم میں سے کسی امام کی قبر پہ پڑھے یہ زیارت امین اللہ, تو فوراً اسے نور کے ایک کاغذ پہ لکھا جاتا. زیارت آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم, فرشتے اسے نور کے کاغذ پہ نور کے قلم سے لکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر زیارت آپ کمپلیٹ کرتے ہیں, فرشتے یہ نور کا کاغذ بند کرتے ہیں, بند کر کے آسمان پہ لے جاتے ہیں. کہاں؟ رسول اللہ کی خدمت میں, اور کہتے ہیں یا رسول اللہ, اس پر اپنی سیل لگا دیجئے کہ یہ زیارت آپ کے ایک شیعہ نے علی کے لیے پڑھی. رسول خدا آسمان پر اس پر سیل لگاتے ہیں, مہر. میں مہر لگاتا ہوں, یعنی جس طرح آپ کوئی بھی پیپر اٹیسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا, تو وہ جو اٹیسٹ کرنے والا آفیسر ہے وہ اس پہ ایک سیل لگاتا ہے. رسول خدا زیارت امین اللہ پہ سیل لگاتے ہیں. یہ حدیث ہے, مفاتیح الجنہ میں بھی موجود ہے, جو انگریزی, اردو, عربی, فارسی, گجراتی ہر زبان میں ٹرانسلیشن ہو چکی. اور پھر کیا ہوتا ہے, پیغمبر نے سیل لگا دی, اب یہ آسمان پہ رکھ دی گئی. یہ آخری جملہ بہت ہے, جب زمانے کا امام آئے گا, یہ اسی حدیث میں 5ویں امام کہہ رہے ہیں, جب آخری امام آئے گا تو فرشتے یہ سیل والی زیارت عاشورہ زیارت امین اللہ لے کر امام زمانہ کو دیں گے. امام اسے کھولیں گے, اچھا یہ صادق حسن نے نجف میں پڑھی تھی, یا عباس عابدی صاحب نے نجف میں پڑھی تھی, یا علمدار صاحب نے نجف میں پڑھی تھی, یہ جعفر صاحب نے نجف میں پڑھی, یہ مثلا عدنان کلیم صاحب نے. امام دیکھیں گے, امام کہیں گے بلا کے لاؤ اس کو. اور جب وہ آئے گا, زندہ ہے تو آئے گا, مر گیا تو قبر سے امام بلوا رہے ہیں. آنے کے بعد امام کہیں گے میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں, اپنا خاص سلام پیش کرتا ہوں, اور تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ آ کے میری فوج میں شامل ہو جاؤ. زیارت امین اللہ پڑھنے والے کو
رسول خدا نے اٹیسٹ کیا اس کی زیارت کو، امام زمانہ نے جنت کی خوشخبری الگ سنائی، وہ آخرت ہے، اور دنیا میں اپنی فوج میں شامل ہونے کی آفر الگ کی، یہ دنیا کی جنت ہے، یہ زیارت امین اللہ کا بینیفٹ ہے اور بہت ہی معتبر زیارت ہے، یہ چوتھے امام کا گفٹ۔ تو یہ خاص گفٹ دیا ہے، اور اس کے اندر دیکھیں آپ جتنی بات آپ نے دیکھی، نہ آپ کے رزق کا مسئلہ ہے، نہ آپ کی صحت کا مسئلہ، نہ آپ کی اولاد کا، وہ زیارت کے جملوں میں ہے، وہ جو رخسار قبر پہ رکھ کے جملے ہیں۔ لیکن علماء کا کہنا کہ زیارت عاشورہ کی طرح اسے بھی کچھ 40 دن مسلسل پڑھے حاجت ذہن میں رکھے، لیکن وہ موضوع بدلا جا رہا ہے، ایک یہ گفٹ ہے۔ چوتھے امام مولائے کائنات کی ایک دوسری زیارت بھی ہم کو دی ہے، جو مفاتیح الجناح میں مولا کی زیارت نمبر 4 ہے۔ السلام علی ابی الائمہ وخلیل النبوہ والمخصوص بالاخوہ یعصوب الایمان ومیزان الاعمال وسیف ذی الجلال والاکرام، مولا کی ایک بہت اسٹرانگ زیارت، یہ بھی چوتھے امام، یہ 2 زیارتیں مولا کی ہمیں دی۔ اب اس میں خاص بات آپ غور کیجئے گا، میرے پاس وقت نہیں ہے، مسائل بھی زیادہ ہیں اور باتیں تو بہت رہ گئی، غور کیجئے گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ دونوں زیارتیں جو چوتھے امام نے ہم کو دی، چوتھا امام کون ہے؟ کربلا کا وارث۔ غلط فہمی نہ ہو، بار بار مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن پیغام بھی تو چوتھے امام کا پہنچانا۔ کربلا کا وارث، سب سے زیادہ کربلا والوں پر لعنت کسے کرنا چاہیے؟ چوتھے کو۔ اور جن لوگوں نے کربلا کے ظالموں کو طاقتور بنایا، سب سے زیادہ لعنت کسے کرنا چاہیے؟ چوتھے کو۔ دونوں زیارتوں میں لعنت کا ایک فقرہ بھی نہیں۔ آپ زیارت پڑھیں کبھی بھی، ہر زیارت میں لعنت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ لعن اللہ امتن قتلت کا، لعن اللہ امتن ظلمت کا، لعن اللہ امتن سمعت بذالک، لعن اللہ المماحدین، ان پہ بھی لعنت ہو جنہوں نے ان دشمنوں کو اتنا طاقتور بنایا۔ مولا کی 2 زیارتیں چوتھے امام نے ہم کو دی ہیں، اور دونوں کے اندر دشمنان اہل بیت پہ لعنت کا ذکر ہی نہیں۔ کیا وہ لعنت کے حقدار نہیں ہیں؟ ارے وہ تو اللہ، رسول، ملائکہ، انبیاء سب کی لعنت کے حقدار ہیں، لیکن بتا رہا ہے چوتھا امام ہر چیز ہر جگہ پڑھنے کا حکم نہیں، اپنی عقل نہ لگاؤ، جو جہاں امام جیسا کہے ویسا تمہیں پڑھنا۔ زیارت عاشورہ میں اتنی لعنتیں، پڑھو، وہ حکم امام۔ زیارت امین اللہ میں ایک لعنت نہیں، اس کے بعد ایک اور زیارت چوتھے امام کی، اس میں بھی ایک لعنت نہیں، بلکہ یہاں پہ ایک موقع کی مناسبت سے ایک چیز کہہ دوں، اور وہ یہ شہزادی کونین کی 3 زیارتیں ہمارے پاس، تینوں میں سے کسی میں لعنت نہیں۔ سب سے زیادہ کس پر لعنت بھیجنے کا دل چاہتا؟ کربلا کے ظالموں سے بھی زیادہ کس پہ لعنت بھیجنے کا دل چاہتا؟ ہمارے آپ کے اجتماعات میں کن پہ لعنت بھیج دی جاتی ہے بعض اوقات؟ معصوم نے شہزادی کونین کی 3 زیارتیں بتائیں، اور تینوں میں سے ایک زیارت میں بھی دشمنوں کا ذکر ہے، جس سے آپ راضی میں راضی، جس سے آپ ناراض اس سے میں ناراض، لعنت کہیں نہیں۔ نہ شہزادی کی زیارت میں ہے، وہ دوسرے اماموں نے بتائیں، نہ مولا کی زیارتوں میں جو چوتھے امام نے بتائیں۔ تو کچھ ہے اس کے پیچھے راز، اور وہ انشاءاللہ تقریر کے آخر میں آ جائے گا، ابھی تقریر میں وقت باقی۔ چوتھے امام نے ایک گفٹ دیا، یہ میں نے زیارت امین اللہ تو اس لیے بتائی کہ بینیفٹ اس کے اتنے زیادہ ہیں کہ زیارت عاشورہ سے کم نہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہی ایک بینیفٹ جو روایت میں آ گیا، رسول خدا کی سیرت، امام زمانہ کا ہمیں خاص بلانا، سلام کرنا۔ سلام، ہم امام کو سلام نہیں کر رہے، امام ہم کو سلام کر رہے ہیں، یہ زیارت امین اللہ۔ تو یہی ایک بینیفٹ ایسا ہے کہ روز مومن پڑھے تب بھی کم، لیکن باقی حاجتوں کے لیے بھی ایک خاص گفٹ ہے، اسے ذہن میں رکھیے۔